نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن ایک بے بسی کی تصویر ہے کہ جو ہم سب بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالات نہ تو ایک دو سالوں میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ ایک دو سال کا عرصہ اتنا عرصہ ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا ہے، سن رہے ہوں گے، بہت سے انالیسس آپ کے سامنے آئے ہیں، پوری امت مسلمہ میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آخر یہود کی تاریخ کیا تھی، بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، وہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ نے سنی ہیں۔ پھر امت مسلمہ کا جو حال ہے اس وقت، کیا کنڈیشنز ہیں اس وقت، جس طریقے سے ہم پہ یہ ظلم اور جبر جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے، اس کا مشاہدہ جو ہے یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے عراق میں بھی قتل عام ہو چکا ہے، ایک جینوسائیڈ ہو چکا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن بے بس کچھ بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو بوسنیا، چچنیا اور کشمیر تو ہمارے گھر کی بات ہے، یہ سب ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی ایسی حرکت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن، کوئی مستقل حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں یا اس طرف پیش رفت بھی کر سکیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جو انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ اس کے نظری پہلو پر بات کریں گے، اس کا جو آئیڈیالوجیکل پہلو ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ نظریہ ہی ہوتا ہے، باقی یہ تو ایام ہیں، ٹھیک ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ہم غالب کبھی وہ غالب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ ہر وقت آپ کو غلبہ ہی ملا رہے گا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور امتحان دونوں صورتوں میں ہے، اگر آپ غالب ہیں تب بھی امتحان ہے، اب اگر آپ مغلوب ہیں اس وقت بھی امتحان ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا کہ مسلمان جو ہیں، ہاں وہ شرط ہے اس کی کہ اگر واقعی یہ مرد مومن ہوں تو پھر اللہ ان کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، جو عام مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں یا تھوڑے بہت اعمال کرنے والے مسلمان ہیں، ان سے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ غلبے میں رکھے گا۔ تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، لیکن جو اس کا نظری پہلو ہے، اس کا آئیڈیالوجیکل پہلو ہے، میں ذرا اس پہ آپ کے سامنے آج بات کروں گا۔ وہ نظری پہلو کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، اور اس پہ آپ نے بحث بھی سنی ہوگی کہ آخر زمین کس کی ہوتی ہے؟ کہ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہیں پہ بیسیکلی اسی بات کا ہے نا کہ یہودی یہ کلیم کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر 2000 سال پہلے سے آباد تھے اس لیے زمین ہماری ہے، کیونکہ ہم پہلے سے یہاں آباد تھے اس لیے زمین ہماری ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پچھلے اتنے سالوں سے یہاں پہ آباد ہیں، اب زمین ہماری ہے۔ تو اس پہ ایک بحث چل رہی ہے، لیکن یہ زمین جو ہے وہ کسی مخلوق کی تو ہے ہی نہیں، نہ تو یہ یہود و نصارہ کی ہے، نہ یہ مسلمانوں کی ہے۔
زمین کس کی ہے؟ زمین تو اللہ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں پوچھنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائیں گے کہ زمین کی حیثیت کیا ہے، یہاں پہ رہنے کا حق کس کو ہے، یہاں کے وارث کون ہوں گے. تو جب اس لحاظ سے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کا ایک مقام بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. اور آج اسی مقام کے حوالے سے بہت سے شکوک ہیں جو پیدا کیے جا رہے ہیں. امت مسلمہ میں اس وقت عجیب ایک صورتحال ہے کہ وہ اہل علم، یعنی وہ بڑے بڑے اسکالرز جن سے ہم بھی استفادہ کیا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں تھوڑے سے ذرا ماڈریٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے نرم پڑ گئے ہیں، اور اس کی ایک نئی تعبیر وہ پیش کر رہے ہیں اس مقام کی. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس وقت جس دور میں ہم بس رہے ہیں، اسے اگر آپ مغربی دنیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے یہ ما بعد جدید دور ہے. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں نا، ہم اکثر بات ہوتی ہے کہ یار یہ جدید دور ہے، لیکن جو ویسٹ میں جو ہے بات یہاں سے آگے جا چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جدید دور نہیں، یہ ما بعد جدید دور ہے، یہ پوسٹ ماڈرن ایرا ہے. اور اس میں ان کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حتمی نہ رہنے دیا جائے. کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے. اس لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مذہب ہے باقی مذاہب سے بہتر ہے تو کہہ سکتے ہیں. اس طرح سیکولرز جو ہیں یا ہیومنسٹ جو ہیں یا پھر جو ایتھیسٹ ہیں، یہ جو بھی لوگ ہیں، اگر یہ کہتے ہیں بھی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، ہمارا جو دنیا کے بارے میں نظریہ ہے، حیات کے بارے میں نظریہ حیات ہے، وہ باقیوں سے بہتر ہے، تو یہ کہہ سکتے ہو تم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب کہتے ہو آپ کہ یہی حق ہے اور باقی سب باطل. اس بات کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس پوسٹ ماڈرن دور کے اندر، اس ما بعد جدید دور کے اندر. تو اس کا ایک بہت زیادہ پریشر ہے. جس کو زیادہ فیل کرتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت مغرب ممالک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو زیادہ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ ان کا تعلق ہے غیر مسلموں کے ساتھ، تو وہاں ان کو مجبوراً یا ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے یا وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس دباؤ کی وجہ سے کہ وہ اب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہ کلیم نہیں کرتے. یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی اکثر کہ ٹھیک ہے غیر مسلم بھی تو جنت میں جا سکتے ہیں نا جی، ان کا کیا قصور ہے، وہ بھی تو ایک خدا کو مانتے ہی ہے نا، ابراہیمک ریلیجنز میں تو شمار ہوتا ہی ہے ان باقی مذاہب کا. تو یہ کہنا کہ یار اسلام ہی برحق ہے اور باقی سب جو ہے جہنم میں جائیں گے، یہ پوزیشن ذرا ہمیں اس پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے. بڑے بڑے نام، میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، عالم عرب کے بڑے بڑے علماء، وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریشر ہے جس کی وجہ سے ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اس کو مسخ کیا جا رہا ہے. مذہبی تکثیریت یا جسے ہم کہتے ہیں ریلیجس پلورلزم، یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ جو ساری بحث ہوتی ہے، جب اس طرح کے کانفلکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کے موقف جو ہے ہمیں اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں. تو میں دوبارہ سے اس پوری بحث کو، پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ سکے جو میں ابھی کرنے والا ہوں، کہ یہ جو سارا مسئلہ ہے کہ زمین کس کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. اور اس کے ذریعے سے ایک اور ایشو بھی طے کر دیا گیا کہ زمین بھی دو قسم کی ہے. اللہ کی جو زمین ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک اللہ کی زمین وہ ہے جو مقدس زمین ہے، جس کی ایک اسپیشل سینکٹیٹی ہے، اس کا ایک تقدس ہے. اور اس کے علاوہ باقی زمین ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، لیکن کچھ زمین کے خطے ایسے ہیں جن کو اللہ نے خاص ایک امپورٹنس دی ہے.
ٹھیک ہے، یہ سارا مسئلہ جو ہے نا کہ وہ اسپیشل زمین ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور ہمارا اس کے بارے میں موقف کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں ہمارا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے، وہ سارا اس مقام پہ آ کے کلیئر ہو جاتا ہے مسئلہ۔ یہ ہے جی سورہ توبہ کا بالکل آغاز کا جو حصہ ہے، شروع آیت نمبر 1 سے لے کے پھر جاتی ہے یہ بات آیت نمبر 37 تک بھی یہ بحث چلتی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اعلان تھا، کیا اعلان تھا؟ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی طرف سے یہ اعلان برات ہے کہ عربین پیننسولا، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، اس کے اندر جتنے بھی قبائل ہیں جو مشرک قبائل ہیں، کافر قبائل ہیں، ان سے جو بھی معاہدے کیے گئے تھے وہ اب سب ختم ہو جائیں گے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، ان 4 مہینوں کی مہلت کے بعد ان کو وہاں سے بے دخل کر دو، اور اگر کوئی نہیں جاتا تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ بولیں، یہ آج زبان سے نہیں نکلتی بات، ان کو پکڑو جہاں بھی پاؤ اور قتل کرو۔ ہمارے لوگ جو پولیٹکس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں یہ تو بات وہ اس وقت کے لیے تھی، ابھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ بات اس وقت کے لیے اور اس وقت کے لیے ہے؟ یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، حکم اللہ کا ہے، یا تو فیصلہ اللہ کریں گے یا اس کا حبیب، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے گا، اور کوئی نظریہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے پاس سے کسی حکم کو اس وقت کے لیے اور اس وقت کے لیے نہیں بنا سکتے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی آج کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو وہاں پہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ان کو یہاں سے بے دخل کر دو۔ اچھا ادھر بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیوں زمین میں رہنا، تو ٹھیک ہے، آگے تو وہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے، تو آخر کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ بھئی اگر غیر مسلم ہیں وہ کفر پہ رہنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ نے طے کر دیا کہ دین میں کوئی جو ہے جبر نہیں ہوگا، کسی بھی غیر مسلم کو مجبوراً جو ہے مسلمان نہیں، مجبور کر کے مسلمان نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہماری تاریخ اس پہ شاہد ہے الحمدللہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کسی کے اوپر جبر کیا ہو اور اسے مسلمان بنایا ہو، ایسا ہی ہے، ہماری تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ تو یہاں یہ بات ذرا کلیئر نہیں ہوتی بالکل آغاز میں کہ آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے بے دخل کر دو۔ اب یہ سارا معاملہ پھر آ کے کنکلوڈ ہوتا ہے ان آیات پہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا پھر ریشنل دے رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ زمین کس کی ہے، اور زمین کے جو 2 حصے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایک زمین کا حصہ جو ہے وہ مقدس ہے، اور زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو عام، ٹھیک ہے، سب کے لیے ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس۔ یہ بات کہنا بھی آج بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، اس لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ حکم اسی لیے میں نے تمہیں دیا ہے کہ یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور یہ اب جو ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا ہے نا، تم نے صفایا کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے میری اس مقدس زمین کو۔ وہ مقدس زمین کیوں ہے اس کی وجہ کلیئر ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حرم پاک ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کا جو گھر ہے یہاں پہ، یہ گھر بھی اور اس کا قرب و جوار بھی، جو کہ تمام کا تمام جزیرہ عرب بنتا ہے، یہ صرف حدود حرم کی بات نہیں ہے، یہ بھی بعض اوقات مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے مسئلہ، اور اس بارے میں کنفیوژنس پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ قبائل تھے جن کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تھا، یہ تمام کے تمام عرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے، یمن تک کا علاقہ اس میں شامل ہے، پورا عربین پیننسولا یہ مقدس ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب کہ اس کو پاک کر دیا گیا ہے، اب اس سال کے بعد اب دوبارہ یہ یہاں پر نہ آنے پائیں۔ مسلمانوں کو خدشہ لاحق ہو سکتا تھا
کہ یہاں پہ تو جو ان کی اکانومی تھی وہ تو ٹریڈ بیس تھی، اور ٹریڈ ہوتی ہی اس وجہ سے تھی کہ سارے کے سارے جو قبائل تھے، مشرکین قبائل تھے، یہ وہاں پہ آتے تھے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. تو ایک خوف لاحق ہو سکتا تھا کہ پھر ہم کھائیں کہاں سے. ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اس پہ کوئی خدشہ ہے تو فکر نہ کرو، ہم ان قریب تمہیں غنی کر دیں گے، اس کی تم پرواہ نہ کرو، بس ان کو یہاں سے بے دخل کر دو. تو اصل میں ارض مقدس ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے عربین پیننسولا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ اس طرف بات عام طور پہ نہیں جاتی. ہاں ایک اور ارض مقدس بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو مسجد جو ہے حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کدھر تھی؟ وہ ارض مقدس کے اندر تھی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ الذین بارکنا حولا، کہ وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو یہ ایک دوسری مقدس سرزمین ہے، کیونکہ اس میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، مبعوث ہوئے، انہوں نے وہاں پہ اپنے مراکز قائم کیے توحید کے. تو اس لحاظ سے وہ ایک بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے جو اہل کتاب تھے ان کا جو قبلہ تھا پھر وہیں پہ بنا، جسے ہیکل سلیمانی وہ کہتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ اول وہی تھا. نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شروع کے ہمارے مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کے لیے بھی قبلہ اول وہی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعد میں جا کے حکم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ حکم ہو گیا کہ آپ اب یہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اب نماز پڑھیں. حالانکہ قبلہ اول صحیح معنوں میں اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہی قبلہ ہے جو کہ ہمارا قبلہ ہے. یہ پہلا قبلہ تھا جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ آبادی نہیں رہی، اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، وہ سیلاب آیا تھا، تو اس کی بنیادیں بھی جو ہیں وہ محو ہو گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، یعنی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، ان بنیادوں کو واضح کیا تھا ان کے سامنے کہ یہاں پر دوبارہ سے آپ اس گھر کو تعمیر کریں. تو آپ کو معلوم ہوا کہ دو جو زمین کے خطے ہیں، ایک کیا ہے؟ سب سے پہلے عربین پیننسولا، یعنی یہ جزیرہ عرب، یہ ہمارے لیے ارض مقدس ہے. نمبر دو جو یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر کثرت سے انبیاء علیہ السلام آئے، یہ ہمارے لیے ارض مقدس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ کہ اس جو ارض مقدس نمبر 2 آپ کہہ سکتے ہیں جسے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں سے تمام کفار کو نکال دو. لیکن یہاں پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے آج، وہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ کسی غیر مسلم کو تم نہیں رہنے دے سکتے. بعد میں اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی اگلی آیات کے اندر کہ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی تم یہ نہ کہو کہ یہ مشرک نہیں ہے، یہ بھی مشرک ہے. کیوں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی اور ہوئی ہوگی کہ ٹھیک ہے مشرکین کا تو ہمیں پتہ سمجھ میں آ گیا کہ جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کو تو اس خطہ زمین میں نہیں رہنے دیں گے ہم، کیونکہ وہ ہمارے اس رب کو تسلیم نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. لیکن یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی یہاں سے نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، یہ بھی مشرک ہیں. ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ یہود جو ہیں یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور وقالت النصارہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ پرانی لوگوں کی باتیں یہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے. انا یؤفکون، کہاں سے یہ پلٹے جاتے ہیں. اور عیسائیوں کے اوپر تو ایک اور چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ انہوں نے صرف عیسیٰ ابن مریم کو ہی نہیں اپنا رب بنایا ہوا تھا، بلکہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اپنے علماء اور مشائخ کو بھی رب بنایا ہوا تھا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا تھا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو نہیں حکم تھا سوائے اس کے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں. لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سبحانہ
عما یصفون، یعنی یہ اللہ پاک ہے اس سے کہ جس سے یہ جو ہے شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ارض مقدس کا حکم کیا ہے. ارض مقدس نمبر جو 2 ہے اس کی بھی سینکٹیٹی ہمارے سامنے اسٹیبلش ہو گئی. اس لیے جو فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے وہ 2 حیثیتوں میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. وہ تو کہیں پہ بھی ہو رہا ہو تو ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. مسلمان جو ہیں وہ تو جسد واحد کی طرح ہیں، امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں. ایک حصے میں بھی اگر جو ہے درد ہوگی تو پورا جسم اس کو محسوس کرے گا. لیکن اس کی دوسری جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ارض مقدس بھی ہے. اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور اس کو واپس لینا یہود و نصارہ کے کنٹرول سے یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ہمیشہ سے رہا، آج بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چکر میں اپنے اصل ارض مقدس کو بھول جاتے ہیں. یہ جو عربین پیننسولا ہے، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، کہ یہ آزاد ہے؟ کہ یہاں پر یہود و نصارہ موجود نہیں ہیں؟ کہ یہاں پر یہود و نصارہ کا تسلط نہیں ہے؟ ہاں جی، اس پہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا، اس لیے ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہاں سے یہود و نصارہ کو اور کفار کو بے دخل نہ کر دیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یقیناً یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دوں گا. لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ میں اگر زندہ رہا تو یقیناً میں جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو بے دخل کر کے رہوں گا. وہ ان کی زندگی میں تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، لیکن عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہود و نصارہ مشرکین یہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے. اور جزیرۃ العرب پتہ نا آپ کو اس کی حدود کیا ہے؟ یہ سارے گلف ممالک، یہ سارا سعودی عرب، قطر، UAE، یہ سب اس میں آتا ہے. یمن تک کا علاقہ اس میں آتا ہے. یہاں تو سارے یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے اڈے ہیں. تو اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے. اور رہی بات اس پوری دنیا کی جس کے علاوہ ہے، وہاں پہ یہود و نصارہ کفار رہ سکتے ہیں. لیکن وہ کس حالت میں رہ سکتے ہیں اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا، جسے آیت سیف بھی کہتے ہیں. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ کا الٹیمیٹم واضح طور پہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں. رہی بات اس کے علاوہ جتنے بھی خطے ہیں زمین کے، وہاں پہ یہ رہ تو سکتے ہیں، لیکن ماتحت ہو کر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہ سکتے ہیں، صاغرون ہو کر رہ سکتے ہیں. جزیہ دیں گے، ہاں پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہوں گے، اسلامک امپائر کے پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہوں گے، لیکن کوئی بھی پوزیشن آف اتھارٹی، کوئی بھی غلبہ ان کے پاس نہیں رہے گا. ان سے قتال کرو. ان کے جرم کیا ہے جی؟ آج کل بڑی بحث ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم تو پیسفل کو ایگزسٹنس پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مجبوری ہے جی، ٹھیک ہے. آج کل تو ظاہر بات ہے ہم صاغرون ہیں اور جزیہ ہم دے رہے ہیں، وہ تو مجبوری کی کیفیت ہے. لیکن نظریاتی بات تو یہ نہیں ہے نا. دیکھیں نظریہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، پھر کسی قوم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، آج تو ہم مغلوب ہیں، آج ہم پسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مجبوراً ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو. لیکن کیا ہم نظریاتی طور پر بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ مغلوب ہیں؟ اگر آپ تسلیم کر چکے ہیں تو بس پھر دین اسلام آپ نے چھوڑ دیا ہے. یہ دین اسلام کا بنیادی نظریہ ہے. یہ بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے یہاں پر کہ ان کے جرائم کیا ہیں. وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. یہ چھوٹا جرم ہے.
وہ ان باتوں کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دین حق کو نہیں مانتے. یہ جرائم کم ہیں، اس لیے تم ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں اور ماتحت ہو جائیں. اور یہ پھر صحابہ نے کر کے دکھایا. اس کے بارے میں آپ نے اس کی تشریح کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحابہ کی تشریح پڑھ لیں. صحابہ نے کیا تشریح کی؟ ان کی قولی تشریح بھی موجود ہے، ان کی عملی تشریح بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ 3 آپشن دیتے تھے. مسلمان ہوتے ہو تو بھائی ہو، نہیں ہوتے مسلمان تو ماتحت ہو جو جزیہ دو، پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہو گے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. یہ ہمارا نظریہ ہے. اصل افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج ہم اس نظریہ چھوڑ چکے ہیں. یہودیوں کا معاملہ ہم سے بہتر ہے، یاد رکھیں. یہودیوں نے نظریہ نہیں چھوڑا اپنا. یہودیوں کو کیا بتایا گیا تھا کہ تم تو پورے جہان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، یو آر دا چوزن ون. انہوں نے اپنا نظریہ کبھی نہیں چھوڑا. ہم پہ جو اس وقت ظلم اور جبر مسلط ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو یہود کے اوپر جو ہے جبر اور ظلم مسلط کیا گیا تھا. ہم تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن حالات میں ان کو رکھا جاتا تھا. پورے یورپ کے اندر وہ اچھوت کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، گیٹوز تھے جہاں پہ رہتے تھے شہروں سے باہر. لیکن ایسے لوگ ہیں یہ کہ انہوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا اور آخر کا پھر غالب آئے. اب دنیا میں جو ہے انہی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. ہم اس پہ بڑا جو ہے انوی کرتے ہیں کہ یار ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا سارا نظام ان کے پاس آ گیا. لیکن 1-2 دن میں آ گیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی؟ 1000 سال کی ایفرٹ ہے ان کی. تو انہوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی جب وہ مغلوب تھے، جب ان کو پیسا جا رہا تھا، ان کے ہاں بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہو رہے تھے. آپ جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں سوشل سائنسز میں، کوئی بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سالہ وہی یہودی ہے. کوئی بڑا جو ہے آپ اکانومسٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہودی ہے. کیونکہ انہوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا تھا. ان کے اندر یہ سینس آف سپیریورٹی تھی کہ ہم وی آر بیٹر دین ادرس. حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے. جس نے ہمیں تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے. تو یاد رکھیں سپیریئر تو ہم ہیں، امت مسلمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ میں نے مقام دیا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی بھی سپیریئر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اپنی اس فالس سپیریورٹی کے اندر اتنے زیادہ رہے کہ انہوں نے نظریہ نہیں چھوڑا. اور آج ہم نے نظریہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آج دیکھ لیں آج ہمارا حال کیا ہے. کوئی بڑا بندہ ہم پیدا نہیں کر پا رہے. جی قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، وہ قافلہ حجاز اب تو پتہ نہیں 1.2 بلین کا ہو گیا ہے، اس میں ایک حسین بھی نہیں. کرچا ہے ہزار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. تو یہ دجلہ و فرات تو وہی ہے نا علاقے. دجلہ و فرات نے تو وہ لوگ دیکھے ہیں، وہ عظیم لوگ دیکھے ہیں. لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بھی حسین نہیں کھڑا ہوتا. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے. اور آج سب سے زیادہ حملہ ہمارے اس نظریے کے اوپر ہے. یاد رکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس نظریے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہوں گے. کیونکہ ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ یہ جو اچھے اسکالرز بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، لیکن علماء سو جن کی کثرت ہے آج، وہ تو اس بارے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں. بس ایک اور آیت جو ہے اسی کی تائید میں اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی بات. امید ہے کہ وہ جو نظریہ ہے ہمارا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمیں اس کو حرز جاں بنانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی یہی بتایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہمیشہ سے رہا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ طے کر دیا تھا، یہ درج کر دیا تھا کہ ان الارض، کہ یقیناً زمین جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
صالح لوگوں کی زمین ہوگی۔ یہ زمین کے وارث صرف صالح ہوں گے، اور وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو تسلیم نہ کرے۔ اقبال نے بھی اس معاملے کو بڑا واضح کیا ہمارے سامنے، لیکن ہم کدھر اقبال کو پڑھتے ہیں۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، یہ دنیا جو ہے صرف مومن جانباز کی میراث ہے، یہ اسی کا ورثہ ہے۔ مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ ختم بات، فل سٹاپ۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو حرز جاں بنائیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا ورثہ ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمیں۔ اگر اسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر یہ بیسیکلی دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فتنہ دجال کے حوالے سے، یا جو کتاب الفتن کے اندر یہ جو ساری احادیث موجود ہیں، کہ اس میں یہ بحث آتی ہے کہ یعنی ایسا فتنہ ہوگا کہ انسان جو ہے صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ تو کفر یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک زبان سے کہہ دے میں کافر ہو گیا، اور نہ ہی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر کفر کے فتنے لگانا شروع کر دیں، نہیں، آپ کے پاس حق نہیں ہے، اس کی بڑی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن دل کا معاملہ ہے یہ، جس نے ایک بھی حکم الہی کو نہیں مانا، جس نے ایک بھی سنت الہی کی تضحیق کی یا اس کا مذاق اڑایا، جس نے ایک بھی نظریہ اسلام کو نہیں مانا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے یہاں پہ، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں وہ دار اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو یہ نظریہ اگر ہم نے چھوڑ دیا، جو کہ اس وقت چھوڑتے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں، جو سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس آج تو سب غیار کے پاس ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ کھو دیں گے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔